کہ ہم لیں گے جن کے پاس حق ہے اور اسے دیں گے کہ جس کا حق ہے. ہماری سوسائٹی اور معاشرے اور ماحول میں بھی ہم صرف ایک پہلو پر نظر ڈالتے ہیں تو دوریاں قائم ہونے لگتی ہیں، اختلافات بڑھنے لگتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر رشتے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مطالبہ ہر ایک صرف حق کا کرتا ہے، کبھی فرض کی گفتگو نہیں کی جاتی. اگر ہم اپنے فرض کو ادا کرنا شروع کر دیں دوسرے کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا. اگر ہم اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیں، بھائی کا حق ادا کر دیں تو بھائی کا حق پورا ہو جائے گا. لیکن کس وقت؟ جب ہم اپنا فرض ادا کریں گے تو بھائی کو حق ملے گا. محمد و آل محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد. جب بھائی اپنا حق فرض ادا کرے گا تو دوسرے بھائی کا حق پورا ہو جائے گا. فرض ادا ہوں گے، حقوق خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جہاں صرف مطالبے ہوں گے حق کے اور فرض کی ادائیگی کوئی نہیں کرے گا، یہی زمانے میں ہوتا ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ صاحب ہمارا حق ہمیں دے دیا جائے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم اسے ادا کریں یا نہ کریں. جب انسان اپنا حق مانگتا ہے، فرض ادا نہیں کرتا تو اختلافات ہوتے ہیں، اور جب انسان فرض ادا کرتا ہے تو حق خود بخود پورا ہو جاتا ہے، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. پھر کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا کسی معاشرے اور سوسائٹی میں. اور ایسی صورت میں ہر صاحب ایمان کا مال بھی طیب و طاہر ہو جاتا ہے، اور یقیناً قلب میں بھی طہارت پائی جاتی ہے، پاکیزگی پائی جاتی ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو یہی تصور کرتا ہے کہ ہم یہ حلال غذا کھا رہے ہیں. اس میں کسی کے حق کو ہم نے غصب کر کے اپنے شکم کی زینت نہیں بنائی ہے. کسی بھی اعتبار سے اللہ ایسے شخص کے مال کو بھی اور اس کی جان کو بھی، اس کے نفس کو بھی جنت کے عوض میں خرید لیتا ہے اور ولایت کرتا ہے، ولایت کے ساتھ نصرت بھی کرتا ہے. مگر یہ کیسا اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اعلان کیا گیا کہ تم اسے زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اسے زمین میں عاجز نہیں بنا سکتے. دوسرے مقام پر کہا گیا ہے صرف زمین میں نہیں، زمین و آسمان میں تم اسے عاجز نہیں بنا سکتے. یعنی ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ تصور کرو کہ ہم اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے سے کسی طریقے سے خالق کو عاجز کر سکتے ہیں تو خالق کبھی عاجز نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم اسے عاجز نہیں بنا سکتے ہو زمین میں یا آسمان کی بلندیوں میں بھی، تو تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ وہی تمہارا ولی بھی ہے، وہی تمہارا نصیر بھی ہے، وہی تمہارا نگہبان ہے، وہی تمہارا سرپرست ہے. اس مقام سے بڑھنے کے بعد اگر یہ جملے آپ کے ذہنوں تک پہنچ چکے ہیں تو قرآن مجید کی آیات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اللہ نے ہر ایک کے بارے میں فکروں کے اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی واضح کر دیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک آپس میں ایک دوسرے کا ساتھی ہے اور ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. قرآن مجید میں کفار کے بارے میں بھی کہا گیا ہے بعضهم من بعض، ان کا تعلق جتنے بھی صاحبان کفر ہیں یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. کفار کے بارے میں، ظالمین کے بارے میں بھی آیت آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں. ان الظالمین بعضهم من بعض، یہ سب بھی آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کافر بھی جڑا ہوا ہے، ظالم بھی جڑا ہوا ہے، منافق بھی جڑے ہوئے ہیں. صاحبان نفاق کے بارے میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض.
اب ان کی حرکتوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ منافقین جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، صرف مردوں کی بات نہیں ہے، دونوں کی، دونوں جنس کے اعتبار سے، ان کی صفت یہ ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منکرات کا حکم دیتے ہیں، معروفات سے روکتے ہیں۔ منافقین کی صفت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر ان کی صفت کو پہچانو، ان کی عادتوں کو پہچانو، ان کے مزاج کو پہچانو کہ یہ معروفات سے تمہیں ہمیشہ روکیں گے اور منکرات کا تمہیں حکم دیں گے۔ مومنین کے بارے میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مومنین کے بارے میں نہیں بیان فرمایا ہے، صفت مومنین قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ جانتے ہو مومنین بھی آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے نگہبان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ تو مومنین کا مزاج کیا ہے؟ مومنین کا انداز حیات کیا ہے؟ منافقین کا انداز کیا ہے؟ ظالمین کا انداز کیا ہے؟ کافرین کا انداز کیا ہے؟ ہر ایک کے بارے میں اللہ نے آگاہ کر دیا ہے کہ کافر کیا کرتے ہیں، ظالم کیا کرتے ہیں، مگر کوئی کسی سے جدا نہیں ہے۔ حبیب کبریا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد کوئی کسی سے جدا نہیں ہے، اور یہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے بھی دیکھتے رہتے ہیں، جب وقت پڑتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، جب انہیں صاحبان ایمان کے خلاف سازشیں کرنی ہوتی ہیں تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی کسی سے مختلف نہیں ہے، وہ سب ایک ہیں۔ تو کیا مومنین میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے۔ ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کفار ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، منافق ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، مومنین بھی ایک دوسرے کے ہمنوا، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اللہ تو بیان کر رہا ہے، اللہ یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، حمایتی ہیں، ہمدرد ہیں۔ صاحبان ایمان کی یہ خصوصیت اللہ بیان فرما رہا ہے، اور اسی لیے معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، یہ مومنین کی علامتیں ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ ان قریب اللہ ان پر رحم نازل فرمائے گا۔ یہ باتیں پروردگار عالم صاحبان ایمان کے لیے آگاہ کر رہا ہے۔